بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں حدیث عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جس کے اندر میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یعرفہ منا احد، کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا بھی نہیں تھا اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے کہ وہ کہیں باہر سے بھی نہیں آیا ہوا تھا، کیونکہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا نہیں ہے اور محلے والے اکثر ایک دوسرے کو جانتے ہیں ایک محلے کے اندر، اور خاصتاً اس زمانے کے اندر چھوٹا سا محلہ ہوتا، چھوٹا سا گاؤں دیہات ہوتا تو ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے، تو جب ہم اس کو نہیں جانتے تو ظاہری بات ہے کہ باہر کے علاقے سے آیا ہوا ہوگا، دوسرے شہر سے، دوسرے گاؤں سے، لیکن اس کے کپڑوں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ باہر سے نہیں آیا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ دیہاتوں کے اندر یا ایسے علاقوں کے اندر گئے ہیں کہ جہاں آج کل کی ہمارے جو اسفلٹ کے اور ٹارماک کے جو روڈز ہیں یا فٹ پاتھ ہیں انگلینڈ کے اندر اور ویسٹرن ملکوں کے اندر، تو ان ملکوں کے اندر اس طرح تو نہیں تھا، اور 1400 سال پہلے کی بات۔ تو جو شخص راستے کے اوپر چلتا ہے یا کہیں سفر کرتا ہے تو جو راستے کے گرد غبار دھول وغیرہ ہے وہ کپڑوں کے اوپر لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کپڑوں کے اوپر بڑی دھول ہے راستوں، اور خاصاً اگر آپ گھوڑے پر آئے ہوئے ہیں یا کسی اور جانور کے اوپر تو راستے کی دھول منہ کے اوپر بھی پڑ جاتی ہے، داڑھی کے اوپر بھی، بالوں کے اوپر بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب راستوں کے اندر دھول غبار وغیرہ ہوگی تو اس وقت مسافرین جو تھے وہ سفید رنگ کے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ سفید رنگ کے کپڑے یا لائٹ کلر کے جو کپڑے ہیں وہ انسان گھروں کے اندر یا اپنے مقام کے اوپر ہے اس وقت پہنتے تاکہ وہ جلدی گندے نہیں ہوتے۔ اور جب آپ راستے کے اندر جا رہے ہیں، سفر کے اندر جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت دھول وغیرہ ہوگی تو سفید کپڑے نہیں پہنیں گے۔ اس شخص کی عجیب خاصیت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، معلوم ہوا کہ اس علاقے سے نہیں ہے، لیکن اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے اور اس کے بال جو ہیں بالکل تیل لگا ہوا کالے کالے ہیں، کنگھی لگی ہوئی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اسی علاقے سے ہیں، ورنہ راستے کے اوپر آتے ہوئے کہیں سے اگر سفر کر کے آتے یہ شخص تو اس وقت دھول ہوتی چہرے کے اوپر بھی، داڑھی کے اوپر بھی، کپڑے بھی میلے ہوتے، گندے ہوتے۔ تو اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بڑا ہی تعجب ہوا۔ اچھا آگے بات، لیکن اس کے بعد صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے اور زیادہ تعجب کی بات یہ ہوئی کہ یہ شخص آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَيَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھٹنے مبارک ہیں ان کے ساتھ اپنے گھٹنے اس نے ٹیک لگا دیے، اور اس شخص نے اپنے جو ہاتھ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کے اوپر اس طرح رکھ دیے، جیسے کوئی پرانا دوست ہو اور آ کر لمبے سفر کے بعد آ کر اس کے ساتھ پیار محبت سے اپنے گھٹنے اس کے گھٹنے کے ساتھ لگا کر اور اس کے رانوں کے اوپر، اس کے سائز کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ دیے اور بات چیت شروع کر دی کہ گویا ہم ایک دوسرے کو زمانے سے جانتے ہیں۔ تو ہم نے اور زیادہ تعجب کیا۔ اولاً تو ہم اس شخص کو جانتے نہیں ہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے جو کپڑے ہیں، اثرات ہیں، اس کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ باہر سے نہیں آئے، کہ ادھر سے ہی ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات، پورے مجلس کو چیرتے ہوئے وہاں سے آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے گھٹنے ان کے ساتھ لگا دیے، اور جس انداز کے اندر بیٹھے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بے تکلفی ہے۔ اچھا ہم اور زیادہ تعجب کرنے لگے، اور جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام خاموش، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے شروع کر دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کچھ سوالات کرنے والا ہوں، آپ ان سوالات کے جوابات دیجئے۔ اور پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے، مل احسان،
مل ایمان، کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بتلایا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ مل اسلام، کہ اسلام پھر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو اس انداز میں عبادت کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیری اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی روحانیت نہیں ہے، تو فإنہ یراک، تو اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے اور کچھ سوال کیے، پھر اس نے یہ پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آنے والی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جتنا آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا قیامت کب آنے والی ہے، تو مسئول یعنی مجھے اتنا ہی اس کے بارے میں علم ہے جتنا تجھے علم ہے، یعنی جیسے تجھے قیامت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب ایگزیکٹلی آنے والی ہے، اسی طرح مجھے بھی ایگزیکٹلی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے پھر یہ سوال کیا کہ اب آپ اس کی جو نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں، وہ اس کے بارے میں مجھے بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ بتلائی کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ خیر، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ شخص آئے اور اس دوران تعجب سے تعجب، جو کام ہوتا، جو بات ہوتی، اور عجیب بات اس کے دوران کہ جب بھی وہ کچھ سوال کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دیتے تو وہ کہتے کہ صدقتا، آپ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے۔ پھر وہ سوال کرتے، گویا اس کو ان سوالوں کا جواب پتہ تھا، تو وہ سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اور وہ کہتے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو اس سے ہمیں اور زیادہ تعجب ہوا کہ یہ کیسی شخصیت ہے کہ اس کو اتنے مشکل سوالوں کا جواب بھی پتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سوالوں کے جواب جب دے دیے تو وہ شخص پھر کھڑے ہو کر مجلس کے اندر مڑ کر واپس چلے گئے۔ نکلتے جب مجلس سے نکل گئے اور دور نکل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو ہر ایک کی شکل کے اوپر تعجب کا انداز تھا۔ پتہ چل رہا تھا کہ آپ سے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تعجب کے اندر ہیں کہ یہ کون تھے، کیا ہوا، کس انداز میں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعجب کو دور کرنے کے لیے فرمایا اتعلمون من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون ہے، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذاک جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تو جبرائیل تھے، وہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، تمہارا دین سکھانے کے لیے، کہ مجھ سے جو سوال کرتے تھے جبرائیل کو ان سوالوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ سوال کرتے تاکہ میں ان سوالوں کا جواب دیتا، اور آپ لوگ جتنے بھی ہیں آپ ان سوالوں کے جواب کو سن کر اپنے دین کو سیکھ لیتے، تمہیں دین کے بارے میں معلومات اور زیادہ ہو جاتی۔ تو خیر، تو واقعہ یہاں تک تو ختم ہو جاتا ہے حدیث پاک کے اندر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات فرشتے کی صورت کے اندر آتے، بعض اوقات ایک انسان کی شکل کے اندر آتے اور اس انسان کو جانتے، یعنی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ یہ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت وحی کی کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آتے لیکن ایک اجنبی شخص کی شکل کے اندر، کہ جس کو کوئی شخص ارد گرد جانتے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو پہچان لیتے، پتہ چل جاتا کہ یہ سیدنا جبرائیل ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے۔ جب وہ چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتلاتے کہ یہ جبرائیل ہے۔ تو 3 صورتیں ہو گئی وحی کی، 2 صورتیں باقی رہ گئی ہیں۔ 2 اور صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی۔ ایسے کرتے ہیں، کافی دیر سے کالیں وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کالوں کو
سن بھی لیتے ہیں، ان کے جواب دیتے ہیں، وقت ہوا تو باقی جو وحی کے 5 طریقوں میں سے جو 2 طریقے ہیں، 2 میتھڈ ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صاحب میں پونے سے کیتا ہے اگر مجھے دسیا سی بھی نماز پڑھنے نال میں حاجت دے نفل پڑھنے واسطے پہلی رکعت وچ پہلی رکعت وچ پڑھنا کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دوسری رکعت میں پڑھنا تو یہ ہر نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا کسی ٹائم مطلب ٹائم مقرر؟ صلاۃ الحاجہ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ یا ٹھیک ہے، آپ کا تقریباً سوال میں سمجھ گیا ہوں، لائن آپ کی کٹی کٹی آ رہی تھی، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ دوں گا۔ آپ نے دعا میں یاد رکھنا، میرے بیٹے کے لیے خاص دعا کرنا، ضرور بیمار بخار ہو جاتا ہے، شادی کے لیے دعا کرنا، ضرور، اللہ تعالیٰ وسیلہ کرو تاکہ شادی کا بنے۔ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ رب العزت جو مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے۔ جو نفل ہیں ان کے مجھے بتانا اور اجازت دینی۔ خدا حافظ۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا ہے اللہ رب العزت ان کو بھی اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرماوے، جو بھی بیماریاں ہیں، اور جو ان کی پریشانیاں ہیں، آپ نے جو بات کہی ہے، اللہ رب العزت ان کے بھی اور باقی امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے انشاءاللہ۔ اور باقی جو سوال ہے آپ فون رکھ دیں، سوال کا جواب انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد دیتا ہوں، دوسری چند کالیں وہ لے لیتے ہیں۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے؟ میرے لیے جو ہے نا بس ہم ٹھیک ہیں مولانا صاحب، مجھے 6 ویک ہوگی میری ٹانگ میں درد ہے، ٹھیک ہے، تو خصوصاً کو دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس جد اور سے انتقام عطا فرمائے۔ آمین آمین، ضرور دعا خصوصاً دعا کر دیں، بس یہی ہے ٹھیک آپ ہے، سے درخواست ہے۔ ضرور انشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ افتخار نام ہے یہ۔ افتخار، ٹھیک ہے افتخار بھائی، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے یہ آپ کا جو درد ہے اللہ رب العزت اس کو دور فرمائے، آپ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور باقی جتنے بھی مسلمین ہیں اللہ رب العزت ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے۔ السلام علیکم۔ ایسے کرتے ہیں، اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صلاۃ الحاجہ آپ نے پوچھا، صلاۃ الحاجہ یہ نفل ہوتے ہیں، اور نوافل کے لیے کچھ اوقات ایسے ہیں، بجائے میرے یہ کہنے کے کہ آپ ان اوقات کے اندر پڑھ سکتے ہیں، میں اس طرح کروں گا کہ آپ کو وہ 5 اوقات کے جن کے اندر آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے وہ 5 وقت بتلا دیتا ہوں، ان 5 وقتوں کے اندر آپ نوافل نہ پڑھیں، باقی پورے دن کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں نوافل، تمام کے تمام نوافل، چاہے وہ صلاۃ الاستغفار ہو، صلاۃ الحاجہ ہو، صلاۃ الوضو ہو، بعض لوگ اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، صلاۃ الوضو ہو، تحیۃ الوضو ہو، تحیۃ المسجد ہو، جتنے بھی یہ نوافل ہیں، ایک قاعدے کے طور پر ایک ہی مرتبہ بتلا دیتا ہوں کہ وہ 5 وقت ایسے ہیں کہ ان 5 وقتوں کے اندر آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ 3 وقت تو بڑے آسان ہے یاد رکھنے کے، وہ تو ان 3 وقتوں کے اندر کسی قسم کی نماز جائز نہیں ہے۔ ایک تو جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے، اور ایک جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، 2 وقت، اور تیسرا وقت کہ سورج بالکل سر کے اوپر، اس کو استوا کہتے ہیں، بعض لوگ غلطی سے زوال کہتے ہیں، وہ زوال وقت نہیں، زوال کہتے ہیں جب سورج زائل ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، لیکن استوا، تو یہ جو 3 وقت ہوتے ہیں، یہ جو 3 وقت، ان وقتوں کے اندر کسی قسم کی نماز، چاہے وہ نوافل ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ قضا ہو، آپ ان 3 وقتوں کے اندر نہیں پڑھ سکتے۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، وہ 3 وقت جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، جس وقت سورج بالکل اپنے سر کے اوپر ہو، ان دا مڈل، استوا اس کو کہتے ہیں، اور تیسرا جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو، سن سیٹ ہو رہا ہو۔ 3 وقت تو یہ ہو گئے، اور پھر 2 اور وقت ایسے ہیں کہ ان کے اندر آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ایک ہے فجر کی نماز کے بعد جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور ایک ہے عصر کی نماز کے بعد جب کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اس وقت عصر کی نماز آپ نے جب اپنی عصر پڑھ لی تو اس کے بعد اب مغرب تک آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔
آپ نے اپنی فجر کی نماز ادا کر لی، اب اس کے بعد جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جاوے اس وقت تک آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ چونکہ حدیث میں آیا ہے، حدیث صریح، اسی فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کے لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ فجر کی نماز کے بعد کسی قسم کی نماز یعنی نوافل نماز جائز نہیں ہے جب تک کہ جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد جائز نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ تو ان 5 وقتوں کے اندر آپ صلاۃ الحاجہ جو ہیں اور باقی جو نوافل ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے۔ ان 5 وقتوں کے علاوہ دن اور رات کے اندر جس وقت بھی آپ پڑھنا چاہیں تمام نوافل کے اندر آپ کو اجازت ہے، چاہے وہ صلاۃ الحاجہ ہو جس کے اندر آپ اللہ رب العزت سے اپنی کوئی خاص حاجت مانگنا چاہتے ہیں، یا صلاۃ الوضو ہو تحیت الوضو، یا تحیت المسجد ہو یا صلاۃ الاستغفار ہو۔ بعض اوقات لوگ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تاکہ ہم دعائیں استغفار کر لیں، تو ان تمام نوافل کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ پورے دن رات کے اندر ان 5 وقتوں کے علاوہ باقی دن میں رات میں جب بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی آپ آن دی ایئر ہیں۔ ہاں، میں خواجہ عزیز بول رہا ہوں۔ یہ ارم حبیب سے دعا منگے، بیمار ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ جی، بہتر، ارم حبیب، ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر۔ آپ نام سن لیا جی، بس ہماری دعا ہے، یعنی جمع دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفائے نصیب فرماوے، اور انہوں نے جن کا نام لیا ہے اللہ رب العزت ان کو بھی اور باقی تمام بیماروں کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرماوے۔ تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ہم جمع دعا کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس وقت ہماری یہ خواہش بھی ہے اور امید بھی ہے کہ آپ سب کے حق کے اندر قبول کریں گے، تو اس وقت آپ اپنے طور پر جب آمین کہیں گے تو آپ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نام کہیں یا نہ کہیں اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ تو میں یہ اس لیے عرض کروں، ورنہ لائن لگ جائے گی، ہر کالر اپنے بیٹے بیٹی کے نام دے کر یا اپنے بھانجے بھتیجے کے باپ نانا دادی ان کا نام دیتے ہوئے اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے، تو پھر جو مسائل ہیں وہ پھر رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جمع دعا ہمیشہ، اگر آپ نے دیکھا ہوگا آخر کے اندر میں تمام بیماروں کے لیے کرتا ہوں اور تمام بیماروں کو ہم شامل کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ واپس اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں، اور وہ موضوع یہ تھا کہ قرآن کریم کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس کی 5 صورتیں ہوتی تھیں۔ ایک تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کی شکل میں آتے، دوسرا یہ ہے کہ ایک جان پہچان والے شخص کی شکل یعنی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے، تیسرا ایک انسان کی شکل میں آتے، لیکن اس شخص کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ یہ جبرائیل ہیں، لیکن ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جبرائیل ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کوئی ایک شخص ہے، کوئی انسان ہے جو آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو یہ 3 صورتیں۔ چوتھی صورت کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل کے اندر آتے، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ کی اصلی شکل اتنی بڑی ہے کہ آپ کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں۔ جب آپ جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کو اس طرح کھولتے ہیں تو اتنے بڑے ہیں کہ ادھر مشرق تک ان کے جو پر ہیں وہ جاتے ہیں، اور دوسرے پر جو ہیں وہ مغرب تک اتنے دور تک جاتے ہیں، اور جو سر ہے اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک آسمان اوپر تک جاتا ہے اور زمین تک نیچے تک، تو پورے کے پورے افق کو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صد الافق، کہ جتنا بھی ہرائزن ہے، افق ہے، ادھر آسمان ہے، اس تمام کے تمام کو بھر دیا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اور اتنی بڑی ان کی شکل ہے، اور ان کے 600 پر ہیں۔ 600 پر اب انداز لگا تو 1 پر 2 3 4 5 کرتے کرتے 100 تک، پھر 102 103 4 5 کرتے کرتے 600 پر، اس طرح کے 600 پر، تو کتنی بڑی ان کی شکل ہوگی، کتنی بڑی ان کی جسامت ہوگی۔
لیکن اپنی اصلی شکل کے اندر روایات میں آتا ہے کہ چند مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کسی پہاڑ کے اوپر تھے اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل کے اندر دیکھ کر ڈر گئے کہ اتنا خوف محسوس ہو گیا کہ اتنی بڑی شکل، اتنی بڑی جسامت، اتنا بڑا ان کا جسم۔ تو چوتھا طریقہ یہ ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر تو آئے، لیکن جب وحی لے کر آئے تو اس وقت اپنی اصلی شکل کے اندر۔ اور پانچویں صورت فرمایا کہ بعض اوقات اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر ڈائریکٹ وحی ڈال دیتے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ القی علی روعی انہ لن تموت نفسا حتی تستکمل رزقہا، میرے دل کے اوپر ابھی اس بات کی وحی کی گئی، یہ ڈال دیا گیا کہ لن تموت نفسا، کہ کوئی نفس وہ کبھی مر نہیں سکتا، حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے رزق کا ایک ایک حصے کو مکمل نہ کر دیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی موت اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر شدہ ہے، اور اس زندگی کے اندر اس کو کتنا کتنا رزق کھانا ہے، کتنا کتنا اس کو حاصل ہونا ہے، یہ اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک کہ آپ اپنے رزق کے ایک ایک حصے کو مکمل کھا نہ لیں، ہضم نہ کر لیں، اس وقت تک آپ کو موت نہیں آنے والی۔ جب آپ نے اپنے رزق کو، اپنے جتنے بھی کام جو اللہ رب العزت نے آپ کے ذمے رکھے ہوئے تھے کہ اس کی زندگی کے اندر یہ تمام کے تمام چیزیں ہوں گی، جب تک کہ وہ تمام کی تمام چیزیں نہ ہو جائیں اس وقت تک موت نہیں آنے والی۔ اور کس جگہ کے اندر موت آئے گی یہ بھی اللہ رب العزت نے پہلے سے مقرر کر لیا ہے، پہلے سے مقرر ہو چکا ہے کہ موت اس شخص کی ادھر ادھر آئے گی، اس انداز کے اندر آئے گی، یہ کھانا کھا لے گا، اتنا پانی وہ پی لے گا، اتنی سانس جو ہے وہ لے لے گا۔ رزق کا مطلب صرف کھانا نہیں بلکہ ہر وہ چیز کی جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، جسم کو غذا ملتی ہے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پینا ہو، چاہے وہ سانسیں ہوں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جتنی سانسیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنی بھی سانسیں اللہ رب العزت نے اس شخص کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، جب تک کہ وہ ایک ایک سانس مکمل نہ ہو جائے، اگر ایک بھی سانس اس کی کم ہے تو اس وقت اس کو موت نہیں آئے گی، بلکہ اس سانس کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس شخص کی جب تک کہ پورے جتنے بھی اس کا رزق ہے اس کو مکمل نہ کر لے اس وقت تک اس کی موت نہیں آنے والی۔ تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القی علی روعی، میرے دل کے اوپر اس بات کی وحی کی گئی کہ انہو لن تموت نفسا، کہ کوئی نفس وہ ہرگز نہیں مرے گا یہاں تک کہ اس نے اپنے رزق کو مکمل کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات وہی اللہ رب العزت کی طرف سے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک کے اوپر آتی ہے۔ تو یہ 5 طریقے تھے وہی حاصل ہونے کے، مختصر خلاصہ کر کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی شکل میں آتے، دوسری یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک جانے پہچانے شخص حضرت دحیہ کی شکل کے اندر آتے، تیسرا یہ ہے کہ ایک انجانے شخص کی شکل کے اندر آتے، چوتھا یہ ہے کہ جبرائیل اپنی اصلی شکل کے اندر آتے، اور پانچویں یہ ہے کہ جبرائیل نہیں بلکہ اللہ رب العزت خود اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر ڈالتے۔ تو یہ وحی کے طریقے تھے۔ ایسے کرتے ہیں، وقت تو مختصر ہے لیکن چلو ایک کال لے لیتے ہیں، کافی دیر سے یہ ساتھی انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ سورۃ توبہ شروع کرتے ہیں اس وقت آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، تو آپ آدھی سورت پڑھتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، پھر دوسرے دن شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی۔ جہاں سے آپ نے چھوڑی کیا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ میں صرف سورۃ توبہ کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہتر۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سورۃ توبہ کی ابتدا کے اندر بسم اللہ نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ درمیان میں اگر میں سورت چھوڑ دوں، دوسرے دن میں اگر پڑھ لوں تو میں بسم اللہ پڑھوں گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اس وقت پڑھیں گے۔ یہ اسی وقت
نہ پڑھنا اسی وقت ہے کہ اگر آپ پیچھے سے پڑھے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں اور پھر سورۃ توبہ پر پہنچیں اور پھر اب آپ بسم اللہ نہ پڑھیں بلکہ براءۃ من اللہ ورسولہ آگے اس طرح پڑھتے جائیں، اس میں بسم اللہ۔ لیکن اگر دوسرا دن ہو اور نئے سرے سے آپ شروع کر رہے ہیں تو اس وقت آف کورس آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے اور پھر آگے چلتے رہیں گے۔ تو اس کا جواب کہ اگر وہاں سے دوسرے دن شروع کرتے ہیں اور یعنی نئے سرے سے شروع کرتے ہیں تو اس وقت اس کے اندر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں اور معمول کے موافق سیشن کے اختتام کے اندر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا رب العالمین تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین، یا رب العالمین شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں، جن لوگوں نے درخواست کی ہے اور جنہوں نے درخواست نہیں کی ہے لیکن ان کی دل کے اندر ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کی جائے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا رب العالمین تو سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے، ان کا حل بھی جانتا ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو دور فرما، یا رب العالمین انصاف، عدل اور اطمینان دنیا کے اندر ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں یا اللہ ان تمام کو آسان فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ موت کے وقت اور موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان سب کو آسان فرما۔ یا رب العالمین تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین جن جن لوگوں کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو ان کی مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام جائز حاجات کو پورا اور مکمل فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں کی یہاں اولاد ہے اس اولاد کو تو نیک اور صالح بنا، جن کی یہاں اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ دل کی جتنی بھی غلط بیماریاں ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یا اللہ تکبر ہے، سمت ہے، دکھلاوا ہے، یا اللہ ان تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے اخلاق یا اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق عظیمہ ہیں یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ ہمارے دل کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے کدورتیں ہیں، گندگیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما۔ یا اللہ سب کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، پیار، محبت، مودت، الفت نصیب فرما۔ یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔